اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ ایک بار پھر اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ کوئی بھی عمل جب ہم اچھی نیت کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کا بدلہ بھی اچھا ملتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جب کوئی بیج ڈالا جاتا ہے اور جس لیول کا وہ بیج ہوتا ہے اسی طرح کا پھل نکلتا ہے۔ تو قرآن کے پڑھنے کے پیچھے بھی ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے کہ ایک وقت میں ہم ایک ہی چیز کے لیے کئی طرح کی نیتوں کو ہم باندھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں ہم قرآن کو اس لیے پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اور پھر یہ کہ نیکیوں میں اضافے کے لیے، کہ اس تجارت کی طرح سمجھیے کہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے دیا پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی، اس میں نفع ہی نفع ہوگا۔ پھر یہ کہ دل کو آباد کرنے کی نیت، کہ قرآن کے بغیر کیا کہتے ہیں کہ دل ویران ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ دلوں کے اطمینان کے لیے قرآن میں کیا آتا ہے، خبردار رہو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ پھر دلوں کی شفا بھی اسی میں ہے، اور ہم قرآن میں جو بھی نازل کرتے ہیں مومنوں کے لیے کیا ہے، شفا اور رحمت ہے۔ پھر یہ نیت ہم کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن کو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جہنم سے ہم نجات پائیں، کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں آگ سے بچا لے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر قرآن کو کسی چمڑے میں لپیٹ کر بھی آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے نہیں ہی جلائے گی۔ تو گویا جس دل میں قرآن ہوگا وہ انشاءاللہ آگ سے محفوظ رہے گا۔ پھر یہ کہ قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا، تو اس نیت کے ساتھ بھی پڑھیں کہ ہمیں قرآن کی شفاعت بھی نصیب ہو۔ پھر یہ کہ دنیا اور آخرت کے فائدوں کے لیے، خاص طور پر جنت الفردوس حاصل کرنے کے لیے، ابن قیم کہتے ہیں کہ کسی بھی بندے کے لیے قرآن کی قرات، اس میں لمبا غور و فکر کرنا، اپنی سوچ کو آیات کے معنی پر مرکوز کرنے سے بڑھ کر کہ اس کی زندگی میں اور آخرت میں کوئی اس سے زیادہ فائدہ مند اور اس کو نجات دینے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی قرآن کی قرات اور اس کو سمجھنا اس کو سب سے زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو اسی طرح کئی اور نیتیں باندھی جا سکتی ہیں، جتنی کر سکتے ہیں کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان سارے نیتوں کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ آج ہمارا جو آغاز ہے وہ آیت نمبر 209 سے سورۃ البقرہ دوسرا پارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِن زَلَلْتُمْ مِنْ آیَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے، یعنی بدبختی سے بدلتی ہے، اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ یعنی جو قوم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی تو پھر سزا کا مستحق ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کا اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ تو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز مکرم کون ہے؟ جس کے دل میں تقوی ہے۔ خاص بندے کی دنیا میں کوئی اہمیت ہو یا نہ ہو، اصل عزت کیا ہے اللہ کے ہاں؟ اس کی پرہیزگاری، اس کا تقوی ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی، اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے۔ ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا،
اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا، بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے۔ آگے جناب پھر جنت کی بات ہو رہی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے آزمائش کی بات، اور آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ہی کوئی انسان جنت میں پہنچ سکتا ہے۔ پھر کیا تم لوگوں نے سمجھ لیا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا؟ آج دنیا میں ہم کسی بھی امتحان کو پاس کیے بغیر اعلیٰ ڈگریاں نہیں حاصل کر سکتے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز آپ سیکھے بغیر، اس کو پورا ہنر کو لیے بغیر آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے، تو پھر کیسے ہے کہ جنت ویسے ہی مل جائے گی؟ ہم سب کے لیے سوچنے کے لیے کیا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب اپنی تکلیفیں محسوس ہوں، لگے کہ ہمارے سے زیادہ کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، جس وقت اپنی حالت ہوتی ہے اس وقت آپ کسی اور کو دیکھتے ہیں نا تو اپنا غم پھر ہلکا لگنے لگتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر اس قدر تکلیفیں آئیں کہ وہ ہلا مارے گئے، اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو کیا ہے نا کہ جب انسان اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اپنے آپ کو دین پر جماتا ہے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارتا ہے، تو پھر اس کو بہت ساری مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ مشکلات بہت لمبی بھی ہو جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، بس صبر کے ساتھ اس پر جمع رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر اور مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ کہ خرچ کرنے کے لیے طریقہ کار بتا دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے تمہارے مال کے حقدار تمہارے والدین ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک ترتیب دے دی گئی۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اگر یہ ایک آیت کو اگر ہم سمجھ لیں تو یقین کریں ہماری پوری زندگیاں سنور کے رہ جائیں، ان کے اندر ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت آ جائے، پھر ہم کبھی بھی مضطرب نہ ہوں۔ کیا کہ یہ ایک فلسفہ سمجھ لیجئے کہ جو کچھ جس کو ہم ناگوار سمجھتے ہیں، ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اس میں ہی کہیں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ مثلا لسٹ بنائیں، سوچیں کیا چیزیں مجھے ناپسند ہیں، کچھ لوگ ہوں گے، کچھ کام ہوں گے، کچھ چیزیں ہوں گی، اور پھر سوچنا شروع کریں اس میں کیا خیر ہے۔ موت کو زندگی کے درجے پر لا کے سوچیں، اس کے عکس کو، اس کی اپوزٹ، اس کی دوسری سائیڈ کو بھی دیکھیں، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کچھ نہ کیا بہت ساری خیر ہوتی ہے ہمارے لیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہتر سمجھا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ہم جو چیز چاہ رہے ہوتے ہیں، دراصل غم ہوتا کیا ہے؟ غم یہی ہوتا ہے نا، بندے اور رب کی رضا کا فرق۔ آپ کچھ چاہ رہے تھے، کچھ اور ہو گیا، اور جو کچھ اور ہو رہا ہے نا وہ اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ تو پھر جس کسی بھی امتحان میں پڑھیں، جس کسی آزمائش میں ہوں، جو کچھ غیر آپ کو وہ چیزیں آپ پر مسلط کر دی جائیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں، تو پھر سوچیں یہ امتحان کیوں ڈالا گیا؟
اس کے آنے سے میری کتنی اصلاح ہوئی، میری تربیت، میرا تجربہ، مجھ میں کتنا نکھار آیا، اور پھر اس کے بعد کہ ان چیزوں کے برداشت کرنے پر میرے لیے کتنی بشارتیں ہیں۔ اور پھر اسی طرح کچھ چیزوں کو آپ پسند کرتے ہیں لیکن وہ آپ کی پہنچ سے دور ہوتی ہیں، ان کو آپ حاصل نہیں کر سکتے، اور یہی غم ہماری زندگیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جو چیز اللہ نے آپ سے دور کر دی، اس میں آپ ہی کا بھلا تھا، اس میں آپ ہی کا فائدہ تھا۔ تو ان ایسی چیزوں میں پڑھ کر حسرتوں میں نہ چلے جائیں، پریشان نہ ہوں، غم نہ کریں، بلکہ اس میں سے خیر کو تلاش کریں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ تھا یہ تقدیر تھی، اور تقدیر کو ایکسیپٹ کرنے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہماری ایمانیات میں سے ایک شق یہ بھی ہے نا، تقدیر پر ایمان لانا۔ تو یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، جو چیز اچھی نہیں لگتی اور وہ ہو جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ میرے رب کا فیصلہ ہے، اور مجھے میرا کام کیا ہے کہ میں بس اس کے اوپر راضی ہو جاؤں۔ مثلا کون سی چیزیں کبھی آپ کو ایسی لگتی ہیں جو ہمارے لیے ایسی ہمارے اوپر ڈال دی گئیں جس کو اٹھانا اس کا آپ کے لیے بوجھ بن گیا؟ مثلا کسی کو ایسے شوہر کا مل جانا، کسی کا بچہ کا ایب نارمل ہو جانا، اب کیا؟ اب اس کے بعد کیا کیا جا سکتا ہے؟ سوچیں۔ اب ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اس پر ہی روتے رہیں، میرے ساتھ ظلم ہو گیا، میرے ساتھ ایسا ہی کیوں ہوا، مجھے ہی کیوں اللہ نے اس مشکل میں ڈالا، تو یقین کریں اللہ نے آپ کو قطعی مشکل میں نہیں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امتحان میں ڈالا ہے آپ کے درجوں کو بلند کرنے کے لیے۔ اب اگر کوئی چیز فیس کرنی پڑ ہی گئی ہے تو پھر اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، ہر ایک کے ٹیسٹ مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو کبھی مال کے ساتھ آزما لیا جاتا ہے، پیچھے ہم نے سب وہ آزمائشوں والی چیزوں کو پڑھ لیا، کسی کو خوف سے آزما لیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کوئی چیز جب ہو گئی ہے تو اب اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کیسے کرنی ہے یہ سوچیں، نہ یہ کہ یہ بیٹھ کر آپ روئیں اور حسرتیں کرتے رہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کا حل انشاءاللہ نکالنا ہے کہ کس طرح سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ مثلا جیسے کوئی اگر کسی کا آپ میں سے کسی کا ایکسپیرینس ہوا ہو کہ کبھی دانت آپ کو آرٹیفیشل لگانے پڑ جاتے ہیں نا، تو اس کی ایڈجسٹمنٹ پہلے بڑی مشکل لگ رہی ہوتی ہے، اور جب وہ لگا لیے جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ اس وقت پھر حسرتوں پر حسرتیں، انسان سوچتا ہے کاش میں میٹھا نہ کھاتا، کاش میں اپنے دانتوں کو کی صفائی کا خیال رکھتا یا کچھ۔ تو اس کاش میں پڑنے کے بجائے پھر اس وقت کیا کرنا ہے کہ اب تو اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے، اب تو گزارنا اسی کے ساتھ ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ اس کے ساتھ پہلے دیکھیے، جو دل کی آمادگی ہے نا، یہ بہت عام ہے۔ جب آپ کا دل اس چیز کو مان لیتا ہے نا، بس اب اس کو ایز اٹ از لینا پڑے گا، اب اس کا کوئی اس چیز سے جان چھوٹ نہیں سکتی، اس کے بغیر گزارا ہو نہیں سکتا۔ اللہ نہ کرے کسی کا ایسا نارمل بچہ ہو تو آپ اس کو کہیں اب میں اس کو پھینک نہیں سکتا، اب میں اسے کسی دے نہیں سکتا، کیونکہ آپ کے پیٹ سے ہی تو وہ بچہ آیا نا۔ آپ کے دل کی ایک کشش، ایک ماں کی جو ہے وہ آپ نہیں ختم کر سکتا، لیکن اب وہ لیتے ہوئے بھی ایک ہو رہا ہے کہ میں کیسے اس بوجھ کو اٹھاؤں گی۔ تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، اس کو مان لیں، اور پھر اس کے ساتھ اپنی آپ کی جب دل آمادہ ہو جائے گا پھر آپ کے لیے وہ چیز بھی آسانی ہو جائے گی۔ اور بعض اوقات کچھ چیزوں کے لیے ہمیں خود کو ہی بدلنا پڑتا ہے، کوئی دوسرا نہیں بدلتا آپ کو اپنے لیے، لیکن قرآن ہم نے پڑھ لیا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدل کر، اور بدلنا بھی کیسا ہے؟ اچھے طریقے سے، جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، اللہ کی رضا کے مطابق ہے۔ سوچے جس کے ساتھ جو جو پرابلمز ہیں، جو جو مشکلیں ہیں، چاہے وہ کوئی بھی انسان کسی بھی رشتے کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ اللہ کی رضا کو رکھتے ہوئے کریں، انشاءاللہ بہت جلدی ان چیزوں کو کر لیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو پھر اس بات پر یقین رکھیں کہ جو چیز بھی ناگوار کیفیت آپ کے ساتھ ہوئی ہے، اس کے پیچھے ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کے لیے خیر ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، آیت نمبر 217 سورۃ البقرہ۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام۔ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا، اللہ سے کفر کرنا، مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا، اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا اور فتنہ خون ریزی سے زیادہ شدید تر ہے۔
وہ تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کے پاس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں گے، اور یہ خوب سمجھ لو تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ تو پھر دین سے پھرنا، کفر کی طرف لوٹ کر جانا انسان کو ایمان سے نکال تو دیتا ہے، اور اس کے جو پچھلے سارے کیے ہوئے اعمال ہیں نا وہ سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جہاں بات کی گئی کہ کوئی انسان ایمان کے بغیر کچھ اعمال کرتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، اگر اس کا ایمان نہیں ہے تو وہ نیک اعمال اس کے قبول نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ ایمان لے آتا ہے تو پھر اس کے پچھلے سارے نیک اعمال بھی قبول ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی کیا ہے کہ جو شخص دین سے باہر نکل جاتا ہے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بہت ہی دینی کوئی ہو کیوں نہ ہو، کوئی حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو، نماز پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر ہم سب کو دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سلامت رکھنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جما دینا، ہدایت دینے کے بعد اللہ ہمیں واپس نہ لوٹانا۔ ہم سب کا اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان کے ساتھ کرے۔ ایسے لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے، کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ ایسی کچھ اور چیزیں بھی ہماری زندگیوں میں ہوتی ہیں جس میں آپ کو نفع اور نقصان دونوں مل رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو شر زیادہ مل رہا ہے تو پھر اس چیز کو چھوڑ دیں۔ پوچھتے ہیں ہم رائے خدا میں کیا خرچ کریں، کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا چاہیے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو ان میں کوئی مضاحکہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے، واضح ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اقتدار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ سختی کیا کہ تمہاری ذمہ داریاں کہ ان کی دیکھ بھال کی اور ساتھ میں نہ بھی ملانا ہوتا، مطلب یہ انہوں نے بڑی آسانی کر دی نا کہ ٹھیک ہے ساتھ میں ملا لو، لیکن کیا کرنا، عصایہ نہیں کرنا ہے، ساتھ میں ملا کر ایک ہی جگہ پر کھانا بنا لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت رخصت مل گئی۔ اور یہ جو بات کی کہ اللہ تعالیٰ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے، عموماً جن کے پاس اختیار آ جاتا ہے نا تو وہ حکمت سے کم ہی کام لیتے ہیں، اور یہ اللہ کی بہترین صفت۔ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہاں پر بھی کس لیے چھوڑا جا رہا ہے، ایک چیز بہت پسند ہے لیکن کس لیے چھوڑنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہے۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا حکم ماننے پر انسان کے لیے جنت اور مغفرت ہے۔ اگر اس کے حکم کی نافرمانی کرو گے اور اس چیز کی طرف جاؤ گے جس کو اس نے منع کیا ہے، گویا وہ جہاں تو لوگوں کی بات، کوئی بھی چیز جس سے اللہ نے منع کیا وہ آپ کو آگ کی طرف پھر لے جاتی ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لیں اور نصیحت قبول کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے، کہو وہ ایک تکلیف کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو، یعنی الگ رہو مینس یہ کہ ان سے جسمانی تعلق قائم نہ کرو، نہ یہ کہ ان کو الگ کسی کمرے میں بند کر دو، ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک اور صاف نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، اور اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔
یعنی ان کے پاس جانا، یہ اگر تم اب ان کے ساتھ اپنا جسمانی تعلق قائم کر سکتے ہو لیکن غیر فطری طریقہ اختیار نہ کرنا۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کر رہا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ ایک طہارت ظاہری جسمانی ہے اور ایک روحانی طہارت دلوں کی پاکیزگی، دونوں طرح کی پاکیزگیاں اختیار کرنی ہیں۔ اور دلوں کی پاکیزگی کیسے ہوگی؟ گناہوں سے پاکیزگی توبہ کر کے، اور باقی جسم کی جو ظاہری طہارت ہے اس کا انتظام کرنا۔ تو ظاہر اور باطن سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائیں۔ دراصل نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ آیت نمبر 223 سورۃ البقرہ، دوسرا پارہ آپ کا۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ تو عورتوں کو کھیتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہاں کو یہ سمجھے کہ کوئی عورت اپنے آپ کو کہ میں، ہمارے لیے بڑی ایک ہلکی سی بات کر دی گئی، لیکن یاد رکھیے کسی کسان سے اس کی کھیت کے بارے میں پوچھیں تو وہ اس کے لیے سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اپنے گھر میں آپ دیکھتے ہیں تو سب گھروں میں سب سے خوبصورت گھر کس کو مانا جاتا ہے؟ جس کا گارڈن بہت پیارا ہوتا ہے، جس کا لان بہت خوبصورت ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کے گھر کا سب سے خوبصورت حصہ۔ تو یہ کنایا ہمیں کہا گیا ہے کہ تمہاری عورتیں جو ہیں نا تمہاری کھیتیاں ہیں، تو تمہیں ان کے پاس اختیار ہے کہ جس طرح چاہو، یعنی کسی وقت کی پابندی نہیں ہے سوائے روزے سے، تو پھر اپنی کھیتی کے پاس جاؤ اور ان کے ساتھ کیا ہے، اپنے مستقبل کی بھی فکر کرو۔ یعنی یہاں پر بھی کیا کرنا ہے کہ اپنی زندگی اپنی عورتوں کے ساتھ بسر کرو، لیکن صرف انہی چیزوں میں نہیں بلکہ اپنے مستقبل کا بھی، کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کرنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ عورت کا خیال رکھو، اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی تسکین کے لیے پیدا کیا۔ اب اس کا مطلب کہتا یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ عورت کی خوشی اس میں نہیں ہوتی ہے، یقیناً اس کے لیے بھی اس میں خوشی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے مرد اور عورت کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے حقوق کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں۔ مرد کے لیے عورت کے اندر کچھ اور اٹریکشن ہوتی ہیں، اور عورت کی مرد کے حوالے سے لے کر کچھ اور ضروریات یا اٹریکشنز ہو سکتی ہیں۔ تو پھر ایک دوسرے کے حقوق کا پورا خیال رکھا جائے اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ واتقوا اللہ، یہاں بھی تقوی اختیار کرو، کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ اور پھر یہاں جو بات کی نا وقدموا لانفسکم، اپنے مستقبل کی فکر کرو، یعنی کہ جو ایک شادی یا نکاح کا مقصد نسل انسانی کی بقا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ خوب جان لو تمہیں ایک دن سے ملنا ہے، اور اے نبی جب جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو، یعنی غلط باتوں پر قسمیں نہ کھاؤ جن سے مقصد نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو، کہ میں قسم کھاتا ہوں اور میں اب کسی کی خیر اور بھلائی کا کام نہیں کروں گا۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور پرتبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جان رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی طلاق کی عدت بتائی جا رہی ہے، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحموں میں جو کچھ خلق فرمایا ہے اسے چھپائیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے، یعنی طلاق کے بعد جو عدت کے دن مقرر کیے ہیں وہ جو یہاں سے پتہ چلتے ہیں اس کی حکمت کہ اگر بچہ ہے تو 3 ماہ کے اندر شوہر زیادہ حقدار ہے کہ اس کو لوٹا لے۔ انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر بھی اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں۔
البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ اب یہاں انتظامی امور کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی فیملی یونٹ کے اندر ایک ہیڈ مقرر کر دیا۔ اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو پھر اس کا اپنا نقصان، نہیں مانتے ہیں تو کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے، حقیقت کا انکار، اس کا نقصان ہے۔ یعنی اللہ نے جس کی بات ماننے کو کہا اس کی بات ماننی ہی چاہیے، یہ بات اللہ کی ہے، کسی اور انسان کی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو تم پر ایک درجہ دے دیا ہے۔ تو پھر شوہر کے کچھ حقوق ہیں، جیسے بیویوں کے حقوق ہیں ویسے شوہر کے بھی ہیں۔ بیوی پر شوہر کی اطاعت معروف ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ حدیث قدسی کے مطابق اللہ کے بعد شوہر کا حق ہے۔ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو دیتا کہ وہ شوہر کو کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور شوہر کو اس کا حق دینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا پورا حق ادا نہ کرے۔ یعنی ایسی عورت کو ایمان کی حلاوت نہیں ملتی جو شوہر کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے۔ تو یہاں حقوق کی بات ہے، تو پھر ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جہاں تک عورتوں کے لیے حق کی بات ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کے لیے ایسے ہی بنوں سنوروں جیسے میری بیوی پسند کرتی ہے کہ وہ میرے لیے اپنا بناؤ سنگار کرے۔ تو پھر دونوں کے حقوق ہیں، لیکن زیادہ بات آپ لوگوں کے سامنے خواتین یا عورتوں کے فرائض کے اوپر کی جاتی ہے، کیونکہ سن رہے ہم لوگ ہیں نا، ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں اپنے حصے کے کام کو بہتر طور پر کرنا ہے۔ تو فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانا موجود ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے۔ کون سی طلاق؟ طلاق رجعی کی بات ہوتی ہے، جس میں دو بار میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے، یعنی خلا لے لے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر دو بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی۔ تو طلاق کیا ہوتا ہے؟ آزاد چھوڑ دینا۔ صحیح طریقہ، عورت کو جب حیض سے فارغ ہو جائے اور پھر ان کا کوئی ریلیشن قائم نہ ہوا ہو تو حرت کی حالت میں دی جائے گی، اور پھر اس میں بھی 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے۔ عورت کو اس طرح تکلیف دینے کی ممانعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اللہ، میں 2 ضعیفوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں۔ 2 ضعیف کون ہیں؟ یتیم کا اور عورت کا۔ تو کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ ایک طلاق گو کے ناپسندیدہ لیکن حلال طریقہ ہے کہ کوئی صورت نہیں بچتی کہ دونوں آپس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں، تو اس کے لیے اچھے طریقے سے الگ ہو جانا ہے۔ اور اس کے لیے طریقہ کیا بتا دیا گیا ہے کہ پہلی بار میں ایک بار ہی طلاق دی جائے گی اور پھر اس کا انتظار کیا جائے گا، اور پھر اس طلاق میں جو بیوی ہے وہ شوہر کے گھر میں ہی رہے گی، اور وہ ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد اگر شوہر رجوع کر لیتا ہے اس کے اندر تو ٹھیک، نہیں تو طلاق تو ویسے بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ یہ کہ ان کے نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے، تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔
جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پورے ہونے کو آ جائے تو یا تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے آپ ہی پر ظلم کرے گا۔ کہ مرد یہ نہ سمجھے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کس طرح عورت کو پروٹیکٹ کیا۔ اللہ کی آیات کو کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کسی نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ آیت نمبر 232 سورۃ البقرہ۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں معنی نہ ہوگا کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم نکاح پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو۔ تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، یعنی طلاق کے بعد عورت کا نان نفقہ دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارثوں پر بھی ہے، یعنی اگر باپ فوت ہو چکا ہے تو اس کے وارثوں کو یہ کرنا ہوگا۔ لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مضاحکہ نہیں، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس کو جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معاوضہ طریقے سے معروف طریقے سے ادا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تو بچے کو دودھ پلانے کے بارے میں کیا ہے کہ یہ بچے کا حق ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ بچے کے لیے جو دودھ کا انتظام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے ایک قدرتی طور پر غذا کا اہتمام کیا ہے، تو جو مائیں اگر بچوں کو اس چیز سے محروم رکھتی ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ بچے کو بہت بڑی نعمت سے محروم کر رہی ہیں۔ کہ محض اس سوچ کے ساتھ، ایک تو ہوتی ہے نا کچھ ماؤں کے ساتھ پرابلمز، کچھ بیماریاں، کچھ دوائیوں کا استعمال جس کی وجہ سے ڈاکٹرز ہی اس چیز کو الاؤ نہیں کرتے کہ بچے کو فیڈ کرایا جائے، لیکن کچھ لوگ صرف اس لیے کہ ہم اس سے پابند ہو جائیں گے، ہمارا فگر خراب ہو جائے گا، ہماری صحت خراب ہو جائے گی یا کچھ وٹ ایور، تو اس کے لیے یاد رکھیں کہ بچوں کا جو امیون سسٹم ہے نا وہ ماں کے دودھ سے اسٹرانگ ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں قطعی کوئی حق ایسا نہیں ہے کہ ہم بچے کے اس حق کو ختم کر دیں۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو فوتگی کی عدت کے بارے میں بات کی جانے والی ہے، تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھیں۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے، یعنی عدت گزارنے کے بعد پھر کیا ہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنایوں میں ظاہر کرو خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی عدت میں نکاح نہیں ہو سکتا لیکن اشارتاً بات کی جا سکتی ہے کہ میں ارادہ رکھتا ہوں یا میں اپنے فلاں بچے کے لیے کہ آپ کا نکاح کے لیے ارادہ رکھتا ہوں، تو اس طریقے سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے عدت کی صورت میں نکاح کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ ایسا اگر کبھی کسی کا ہوا ہو کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں لا علمی میں، جہالت میں، یا اپنی مرضی کے لیے اس میں کرنے کے لیے، یا کہ جی فلاں ہمارے دادا دادی فوت ہونے والے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچے کی شادی میری آنکھوں کے سامنے ہو جائے، تو اس طرح کی چیزوں کو امپورٹنس دیتے ہوئے ایسا اگر کبھی کوئی کر دے تو اس کے لیے علماء کیا کہتے ہیں ان کو فوراً الگ کر دیا جائے، یعنی وہ نکاح بالکل فسق ہوگا۔ اور بعض تو علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ عدت کے بعد بھی کچھ تو کہتے ہیں کہ نکاح دوبارہ کیا جائے، اور بعد کہتے ہیں ان کا نکاح دوبارہ کبھی بھی نہیں ہوگا، تو اس لیے عدت کے دنوں میں نکاح نہیں ہے، ہاں اشارتاً بات کی جا سکتی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمانہ کرنا،
چھپ چھپ کر باتیں نہ کرنا. اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریضہ. تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو. یعنی صرف نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی اور ایسی کنڈیشن آ گئی کہ اب اس لڑکی کو وہاں لٹکتے رہنے سے بہتر ہے کہ اس کو طلاق دے دی جائے، تو ایسا کرنا جائز ہے. اس صورت میں انہیں تم کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے. خوشحال آدمی اپنی وسعت کے مطابق، غریب اپنی حیثیت کے مطابق معروف طریقے سے دے. یہ حق ہے نیک آدمیوں پر. اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں پھر نصف مہر دینا ہوگا. یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے، احسان کا معاملہ کرے اور پورا مہر دے دے. اور تم یعنی مرد کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ نرمی سے کام لو، اور تو یہ تقویٰ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. آپ اس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ہے مومن کا اخلاق کہ اس کے ساتھ تعلق ختم ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد باوجود بھی احسان کا معاملہ کیا جا رہا ہے. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ آپس میں فضل کو نہ بھولو. فضل کیا ہوتا ہے؟ حق سے زیادہ دینا، کسی کا احسان نہیں بھولنا چاہیے. احسان یاد رکھنا، یاد رکھیے ایمان کی نشانی ہے، اور ازدواجی تعلقات میں تو خوشگواری احسان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. احسان کو بھولنے والی عورت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیزار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس عورت کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا، اس کو دیکھتا نہیں ہے جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں ہوتی، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. پھر اس سارے معاملات میں کیا کرنا ہے؟ حافظوا علی الصلوات، نمازوں، ان سارے جھگڑوں کے بیچ، ان سارے معاملات کے بیچ میں نماز کو نہ بھول جانا. خاص طور پر کس کی اس طرف اشارہ ہے؟ نماز وسط کی طرف. اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو درمیانی ہے. اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑا ہوتا ہے، بدامنی کی حالت میں ہو یا خواب بیدل ہو. تو یہاں پر دراصل جیسے کہا گیا نا کہ نماز کی طرف اشارہ کیا کہ نماز میں انسان اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے جیسے کوئی غلام. تو نماز سے باہر بھی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا ایسے ہی ہے جیسے وہ منتظر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے گا، جیسے بھی آئے گا مجھے اس کو ہی ماننا ہے، اس کے مطابق ہی کرنا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ نماز تو آپ کو ہر حال میں پڑھتی ہیں. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، بدنمنی کی حالت ہے، خوف کی حالت ہے تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار ہو، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو. جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا، جس سے تم پہلے نا واقف تھے. عام حالات ہیں تو جو طریقہ گیا ہے، آئیڈیل سچویشن ہے، اس میں اچھی سی نماز کو پڑھو. لیکن اگر اس طرح کی کوئی کیفیت ہے تو اس کو جو تمہیں کنڈیشن آتی ہے لیکن نماز چھوڑنی نہیں ہے، ہر حال میں پڑھنی ہوگی. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کا نان نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں. یہ حکم بھی وراثت کے قانون کے آنے سے پہلے کا ہے کہ ان عورتوں کو اس طرح نہ چھوڑ دیا جائے کہ ان کو فوراً گھروں سے نکال دیا جائے، بلکہ کیا کہا ہے کہ ان کو 1 سال تک ان کے نان نفقہ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں. لیکن اب کیا ہے؟ 4 ماہ کی عدت، 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارنی ہوگی بس. اور وراثت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ مقرر کر دیا. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ بھی کریں، ان کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں. اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے. اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے. یہ حق ہے علی المتقین، تقوی والوں کے لیے، متقی لوگوں پر یہ حق ہے. اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. آیت نمبر 243 سورۃ البقرہ. تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کبھی غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے، ہزاروں کی تعداد میں. اب کچھ واقعات کے ساتھ بھی قرآن کا اسلوب
کہ آپ کو واقعات کے ساتھ چیزوں کو سمجھاتا ہے کہ اس میں سے سبق حاصل کیا جائے۔ تو کہا جا رہا ہے تم نے ان لوگوں کے حال پر کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر وہ ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان لگا کر، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے۔ تو پھر قرض حسنہ کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا۔ بات جنگ کی ہو رہی ہے نا، کہ مدینہ میں جب سال میں بھی ایک سال میں کئی دو تین بار بھی جنگیں مسلط ہوتی تھیں، تو جب جنگ لگتی تھی تو پھر اس وقت سب سے زیادہ جو متاثر حصہ ہوتا تھا وہ اکانومی کا ہوتا۔ تو یہاں کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اور آج بھی اس چیز کی ضرورت ابھی بھی موجود ہے کہ اگر جنگیں تو نہیں ہو رہی لیکن جہاد کی کئی اور صورتیں بھی ہیں نا، دین کو پھیلانے کی کوئی بھی صورت، اس پر مال کو خرچ کرنا۔ قرض حسنہ وہ قرض ہے جس کے بعد بدلے کی توقع نہ رکھی جائے۔ مطلب کسی ہم انسان کو دیتے ہیں نا، تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کہیں نہ کہیں آپ کا واسطہ پڑتا ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں امید جاگ جاتی ہے، اس کو پلٹ کے شکریہ تو کہنا ہی چاہیے تھا۔ تو پھر یہ وہ قرض ہوتا ہے جس میں آپ کو بدلے میں ملنے کی کوئی توقع نہیں ہوتی، تو پھر یہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اور ابن مبارک کہتے ہیں وہ قرض جو حلال مال میں سے دیا جائے۔ تو کہا جا رہا ہے تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو۔ یعنی بنی اسرائیل میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک پیغمبر آئے جن کا نام غالباً سموئیل تھا۔ تو ان کی قوم نے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم رائے حق میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے، مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ تو دراصل یہاں پر صحابہ کو بھی موٹیویٹ کرنا مقصد تھا کہ وہ جہاد کو ناگوار نہ محسوس کریں۔ ان کے نبی نے ان سے کہا طالوت کو اللہ نے تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم سادہ حقدار ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی بھی نہیں ہے کہ جس طالوت کو آپ ہمارے لیے مقرر کر رہے ہیں وہ ہمارے پیمانے کے مطابق اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو بادشاہ بنائیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سطحی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ ان کی نظر میں ایک مالدار انسان ہی اس عہدے کو ڈیزرو کرتا ہے۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے، اور اس کی دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنے ملک جسے چاہے، اللہ بڑی وسعت رکھنے والا اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ تو یہاں بہت ساری باتیں سمجھنے کو ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اس کو مان لینا چاہیے، جو بظاہر آپ کو نہ بھی لگ رہا ہو کہ آپ کی عقل اس چیز کو مان نہیں رہی ہے، لیکن اللہ کے حکم کو بغیر کسی حیل و حجت کے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ کس بنیاد پر ہے؟ اس کی اہلیت کی بنا پر، اس کے علم کی بنیاد کے اوپر، لیکن ہم انسان کو ظاہریت پر اس کو جج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بڑائی کا معیار لوگوں کی نظر میں مال ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اس کے اندر یہ دو کوالٹیز ہونی چاہیے، جسمانی قوت کہ وہ کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، اور دوسرا علم، جو کام اس کو دیا جا رہا ہے وہ علم اس کو آتا ہو۔ اصل میں ہم علم کو کچھ اہم نہیں سمجھتے نا، لیکن اللہ کے ہاں علم کی بہت فضیلت ہے۔ کیا ہے کہ عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح چاند کی ستاروں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کے تقوی کی معیار پر چنتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ بہت کمزور سے صحابی تھے، بہت پتلی پتلی سی ٹانگیں تھیں۔ ایک بار درخت پر چڑھتے ہیں تو صحابہ دیکھ کر ان کی ہنسی
آ جاتی ہے ان کو کہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی پتلی پتلی سی ان کی ٹانگیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میزان میں یہ ٹانگیں احد سے بھی زیادہ بھاری ہیں. تو کسی کی ظاہر پر نہ جاؤ، اصل قیمت کیا ہوتی ہے؟ اس کے ایمان کی. وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم. اس کے ساتھ اس کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کی بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں اہل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، جس کو اس وقت فرشتوں نے سنبھالے ہوگا. اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے. تو تابوت جس میں سکینت کی تھی، اس آیات کو آیت سکینہ بھی کہتے ہیں. اور سکینت کیا ہوتا ہے؟ سکینت وہ اطمینان ہوتا ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. سکینت انسان کو سکون اور وقار پر ابھارتی ہے، یعنی کہ اس سے انسان کے اندر اتنا ٹھہراؤ آ جاتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی میں ایک وقار سا آ جاتا ہے. خوف کے وقت انسان کے دل کو مضبوط کر دیتی ہے. فتنے اس کو ہلا نہیں سکتے، آزمائشیں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، اس کو غم میں گھلتا نہیں ہے. پھر وہ انسان کا ایمان اور یقین مشکل میں اور بڑھ جاتا ہے. تو یہ وہ آیات ہیں کہ جن کے پڑھنے سے انسان کو اطمینان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جما دیتا ہے. اور ان میں صرف یہ ایک آیت نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں کچھ آیات. اگر آپ لوگ نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیجئے. سورۃ البقرہ کی آیت 248، سورۃ التوبہ 26، سورۃ التوبہ آیت 40، الفتحہ کی آیت نمبر 4 ہے، الفتحہ کی آیت نمبر 18 ہے، اور اسی طرح الفتحہ کی 26. یعنی ایک آیت سورۃ البقرہ سے ہے، 2 آیتیں سورۃ التوبہ سے ہیں، اور 3 آیات سورۃ الفتحہ سے ہیں. ابن قیم سکینت کے مرتبے کی شرح میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی عطا کیے ہوئے رتبوں میں سے ایک رتبہ ہے. یہ رتبہ انسان کے ذاتی کسب اور محنت سے نہیں ہوتا. تو یہ قرآن کی 6 مقامات پر سکینت کا ذکر ہے، جس کو میں نے آپ کو بتا دیا. ابن قیم کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ پر جب بہت معاملات شدت اختیار کر جاتے تو وہ سکینت والی آیات پڑھتے تھے. یعنی جب آپ کسی بہت مشکل حالات میں ہیں یا کچھ چیزیں آپ کے اوپر حاوی ہو رہی ہیں تو اس وقت یہ آیات پڑھی جا سکتے ہیں. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب قوت کمزور پڑ گئی تو ان کے سامنے شیطانی روحیں ظاہر ہونے لگیں. وہ کہتے ہیں کہ جب معاملہ مجھ پر بہت شدت اختیار کر گیا کہ وہ خود اپنے لیے کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے، تو انہوں نے اپنے پاس اپنے رشتہ داروں کو یا جو ارد گرد موجود تھے انہیں کہنے لگے مجھ پر سکینت والی آیات پڑھو. پھر وہ حالت کہتے ہیں کہ مجھ سے پھر وہ جاتی رہی، کہ وہ بیماری مجھ سے چلی گئی. تو یہ آیات اس قدر اہم ہیں. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے آگے جناب کہ وہ تبرکات والی جو وہ چیزیں ہیں وہ ان کو تمہارے پاس فرشتے لیے ہوئے آئیں گے. فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے. یاد رکھیے جب انسان دین کے کام کے لیے نکلتا ہے تو آزمائشیں اس کے لیے لازمی آتی ہیں. تو پھر یہاں پر بھی جب طالوت لشکر لے کر نکلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائشیں ہونے والی ہیں. جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے. ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا سب اس دریا سے سیراب ہوئے. جب طالوت اور اس کے تمام ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں سے جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا. تو یہاں بات کیا سمجھ آتی ہے کہ کبھی آپ کسی آزمائش میں آزمائے جاتے ہیں اور جب آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ اگلے امتحان کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بالکل اسی چیز کو یہاں پر سمجھیے کہ پانی سے منع کیا گیا تھا، تو جنہوں نے پانی بہت زیادہ پی لیا وہ تو بس پھر کس کام جو کہ نہیں رہے، لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو روکا تو پھر وہ آگے اس قابل ہو گئے کہ وہ آگے کچھ کرتے. تو پھر کیا ہوا؟ جو قلیل گروہ تھا وہ کامیاب ہو گیا. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ جاتا ہے.
اب اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ ہے. تو صبر کہ کبھی کسی چیز سے آپ کو منع کیا ہے چاہے وہ حلال ہی ہے آپ کے لیے، اور یہ رمضان میں بہت پریکٹس ہونے والی ہے انشاءاللہ، اس وقت میں انسان اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے. اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے میں نکلے تو انہوں نے دعا کی، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور ان کافر گروہوں پر ہمیں فتح نصیب کر. آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا. آخر اگر اسی طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا. لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح فساد کو دور کرتا ہے. تو اپنے بندوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، ظالموں کو ظلم سے روکتا ہے، ورنہ کیا ہو کہ اگر ظالموں کو کھلی چھٹی دے دے تو وہ حد سے بڑھ جائیں. تو یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اس نے جالوت کے اور اس کے لشکر کو، طالوت کے لشکر کے ذریعے سے جالوت جو بظاہر بہت مضبوط اور ایک بڑا لشکر تھا اس کو ختم کر دیا، اور مومنوں کو سکینت اور ان کا مال عطا کر دیا. تو پھر کامیابی کا معیار زیادہ اسباب پر نہیں ہوتا، یاد رکھیے، ہمارے ایمان پر ہوتا ہے، ہماری ایمانی طاقت کے اوپر ہوتا ہے، اور جتنا ایمان ہوتا ہے اتنی ہی اللہ کی مدد بھی آتی ہے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں.